ایک وہ شخص ہے جو میگنیفائر لے کے پھرتا ہے، جو میگنیفائی کرتا ہے اپنی زندگی کی اتنی اتنی چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی نیگیٹیوٹیز کو میگنیفائی کر کے بڑا کر کر کے دیکھتا رہتا ہے، اور اسے پھر اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تو عادی ہو چکا ہے اس چیز کا، وہ اس ناشکر گزاری کا عادی ہو چکا ہے، اور وہ کبھی شکر نہیں کرتا، اسے توفیق بھی نہیں ملتی شکر کی۔ آپ کو یہ جمود توڑنا ہوگا۔ کب سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کب سے آپ ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ شکر گزار ہی نہیں رہے؟ میرے سے شیئر ضرور کیجئے گا، بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ آپ جتنا شکر کریں کم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ آج ہم بات کریں گے گریٹیٹیوڈ پہ، شکر گزاری۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ اسے اپنائیں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ اسے اپناتے نہیں ہیں تو آپ چاہے جتنا مرضی اس دنیا سے گین کر لیں، چاہے جتنا مرضی آپ اس دنیا سے حاصل کر لیں، آپ کو اوور آل ویل بینگ نہیں اچیو ہو سکے گی۔ آپ پھر بھی کسی نہ کسی پرسنالٹی فلا، کسی نہ کسی مینٹل النس کا شکار رہیں گے۔ آپ کو بہت سارے ایسے پرابلمز ہوں گے جن کا آپ کو خود بھی ادراک نہیں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہے۔ ناظرین، گھر سے ہاسپٹل تک کوئی 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، اور اس چھوٹے سے فاصلے میں اس قدر زیادہ آبزرو کرنے کو چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ آٹے کی لائن لگی ہوئی ہے، یعنی آٹا مل نہیں رہا، اور آٹے کو لینے کے لیے غریب لوگ، خواتین کی ایک لائن ہے، ایک مردوں کی لائن ہے، اور مارا ماری چل رہی ہے۔ اب زندگی کے کسی بھی فیز میں ہیں، جس بھی فیز میں ہیں، آپ اپنے سے کمتر کو سوچیں، آپ اپنے سے نیچے والے کو سوچیں۔ آپ ہمیشہ اوپر والے کو سوچیں گے تو آپ کبھی بھی شکر گزار انسان نہیں بن سکیں گے، اور جب تک آپ شکر گزار انسان نہیں بنتے، آپ کی ذہنی صحت، جسمانی صحت، آپ کی اوور آل ویل بینگ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ گھر سے ہاسپٹل تک کا کوئی سفر ہے میرا 4-5 کلومیٹر کا، اور اس 4-5 کلومیٹر کے فاصلے میں انتہائی زیادہ آبزرو کرتا ہوں۔ میں آپ سے کچھ تذکرہ کروں گا اپنی آبزرویشنز کا۔ سب سے پہلے میرے راستے میں ایک ماڈل بازار آتا ہے، اس ماڈل بازار کے باہر لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آٹے کی طلب، آٹے کی بوریوں کے لیے لوگ لمبی قطاروں میں ہیں، یعنی ان لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے، اور آٹے کی قلت کے باعث ان کو اپنے گھروں سے پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر کے فاصلے سے، دور دراز کے گاؤں سے وہ آتے ہیں لوگ، اور لمبی خواتین کی قطار اور لمبی میل حضرات کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ تو میں ان کو دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ مجھے ایسی لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا۔ کیا آپ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو ایسی لائنوں میں نہیں لگنا پڑ رہا؟ ہاں، میں یہ کہوں گا کہ مجھے پیٹرول ڈلوانے کے لیے آج لمبی لائن میں لگنا پڑا۔ کل پرسوں سے میں پیٹرول کی تلاش میں تھا۔ جو پاکستان سے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو تو بخوبی اندازہ ہوگا۔ کچھ علاقوں میں شاید پیٹرول ٹھیک مل رہا ہو، لیکن کچھ علاقوں میں پیٹرول جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے اور اس کا ریٹ بڑھایا جاتا ہے۔ اوورآل ہمارا سسٹم، ہم سارے ہی دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہم سارے ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اخلاقی طور پہ تو ہم بہت پہلے سے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور اب ہم معاشی طور پہ بھی ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو مایوس کر رہی ہوں گی۔ میں اسے کہتا ہوتا ہوں کامن سٹریسرز، لیکن آج کل کی زندگی میں کامن سٹریسرز ایک لائن کو کراس کر چکے ہیں۔ کامن سٹریسر اب اس قدر زیادہ ایفیکٹ کر رہے ہیں ہماری سب کی ذہنی صحتوں کو کہ اس کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے، کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے متبادل میں کوئی اور چیز سوچ سکیں۔ اس دوران میں بھی جو گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری والی زندگی اپناتا ہے، وہ بے مثال زندگی گزارتا ہے۔ کل والی لمبی قطار میں جب میں لگا پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو میں نے آبزرو کیا کہ ایک دودھ بیچنے والا جو اپنا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہے، وہ دودھ بیچ کر بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پمپ پہ ہے، اور کافی دیر سے وہ منتیں کر رہا ہے، اور وہ پیٹرول والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف سرکاری ملازمین کو پیٹرول ملتا ہے۔ یعنی پہلے لمبی لائن میں لگائے ہوئے ہیں، جب باری آنے کے قریب ہے تو یہ کہہ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے میرے سے شاید مجھے دیکھتا ہوا دیکھا، تو میرے سے اس نے بات بھی کی کہ میں کل سے ایسے، میں ویسے، اپنا دکھ بھی شیئر کیا اس نے۔
تو میں سوچ رہا تھا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں بہت مشکل ایک غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بہت ساری نعمتیں میسر ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو آپ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ آپ کو فری میں مل گئی ہوئی ہیں۔ آپ پھر بھی نہ شکر گزاری اگر کریں گے تو آپ کی ذہنی صحت کیا، آپ کی جسمانی صحت کیا، آپ کی اخلاقیات کیا، کچھ بھی صحیح نہیں رہے گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنے وسائل ہیں، کتنی چیزیں میں ان کو نعمت کنسیڈر ہی نہیں کر رہا۔ روپے پیسے کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، یہی رزق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز رزق نہیں ہے۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، مینٹلی، فزیکلی سفر کر رہے ہیں، انتہائی زیادہ تکلیف میں ہیں۔ آپ ہاسپٹلس کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی برن یونٹ میں چلے جائیں، کتنے لوگ ہیں جن کا جسم جھلس گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کیسے الحمدللہ نہیں کہتے؟ آپ کیسے شکر گزار انسان نہیں بنتے؟ آپ کو دن میں ایک حصہ متعین کر دینا چاہیے کہ میں دن کے اس حصے میں وہ چیزوں کو سوچوں گا یا سوچوں گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہیں، جو خاص فضل و کرم ہے، اس کو میں سوچوں گا، لکھوں گا، اس کو میں سوچوں گا، اس پہ شکر کروں گا تاکہ نعمتیں اور بڑھا دی جائیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے نالاں رہتے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنی بیوی سے ہمیشہ خفا رہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے سوچیں جو ایک خاص عمر ہو چکی ہے پھر بھی شادی نہیں ہوئی۔ ان بیواؤں کو سوچیں، ان ہسبینڈ کو سوچیں جن کی مسز جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ آپ کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ناشکر گزار ہوں گے، اور جب آپ ناشکر گزار ہوں گے تو آپ کے ذہن کی ساری توانائیاں نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گی۔ آپ کا ذہن آپ کو نیگیٹو اورینٹڈ کر دے گا، یعنی آپ چیزوں کے نیگیٹو پہلو کو ہی سوچیں گے، آپ پازیٹیوٹی کی طرف آ ہی نہیں سکو گے۔ اگر آپ ایسا ہی کرو گے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، اسے کیوں مل گیا، میرے میں کیا کمی ہے، وائے می، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے، میرے پاس ہے کیا۔ اکثر کلائنٹ میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے دیا ہی کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ دیا ہوتا ہے، اور جب میں ان کو ریمائنڈ کرواتا ہوں تو ان کو لگتا ہے یہ کون سا نعمت ہے، یہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے، یہ جو میرے بچے ہیں خوبصورت سے کھیل رہے ہیں، یہ کون سا نعمت ہے، یہ تو کچھ نہیں، یہ جو میری مسز ہے یہ نعمت ہے، یہ تو میرے لیے عذاب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھنکنگ ڈسٹورشنز ہیں، آپ کی سوچ کی غلطیاں ہیں۔ آپ کو اسے ایویلیویٹ کرنا ہوگا، ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو سوچیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اگر آپ کا بچہ شرارت کر رہا ہے اور آپ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ پیدا ہی کیوں ہوا، کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی، تو آپ کو یقیناً آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کہاں پہ کھڑی ہیں۔ آپ ایک ماں ہیں تو آپ کہاں پہ کھڑی ہیں جو اپنے بچوں کو بددعائیں دے رہی ہیں؟ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کیسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو پیار شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا؟ گریٹیٹیوڈ کین بی پریکٹسنگ ان مینی ویز۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں ایک حصہ مخصوص کر لیں کہ آپ فلاں وقت میں فلاں جگہ بیٹھیں گے اور محاسبہ کریں گے، سوچیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ میں شکر گزاری کر سکتا ہوں۔ آپ کا جو سانس آ رہا ہے اس پہ آپ کو 24 گھنٹے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے پیاری شکل و صورت دی ہے، نو ڈاؤٹ ہم میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت حسین پیدا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو خود بھی سراہیں، شاباشی دیں۔ آج جب میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تو خلاف معمول ایک وارڈ بوائے مجھے آواز دے کے کہہ رہا ہے، سر السلام علیکم، سر آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ یقیناً مجھے پتہ ہے کہ میں پیارا کوئی اتنا خاص لگ ہی نہیں رہا، لیکن اس کا ایک جملہ مجھے اتنا زیادہ اطمینان دے گا، میں خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو آپ کا ایک جملہ کسی کی زندگی کو بہتر کرنے میں کارآمد ہو سکتا ہے، اور آپ کا ہی ایک جملہ کسی کی زندگی کو اور زیادہ برا کر سکتا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ دوسرے کو کیا دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے اور آپ دوسرے کو کیا دے رہے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ گریٹیٹیوڈ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری اپنائیں۔
آپ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ فوکس کریں۔ ہم بڑی بڑی چیزوں کو سوچتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے آپ کی زندگی کو بناتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو میگنیفائر لے کے پھرتا ہے، جو میگنیفائی کرتا ہے اپنی زندگی کی اتنی اتنی چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی نیگیٹیوٹیز کو میگنیفائی کر کے بڑا کر کر کے دیکھتا رہتا ہے، اور اسے پھر اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تو عادی ہو چکا ہے اس چیز کا، وہ اس ناشکر گزاری کا عادی ہو چکا ہے، اور وہ کبھی شکر نہیں کرتا، اسے توفیق بھی نہیں ملتی شکر کی۔ آپ کو یہ جمود توڑنا ہوگا۔ کب سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کب سے آپ ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ شکر گزار ہی نہیں رہے؟ میرے سے شیئر ضرور کیجئے گا، بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ آپ جتنا شکر کریں کم ہے۔ شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو تھینک یو کہنا سیکھیں۔ کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر آپ کے مسز کھانا دے رہی ہے تو آپ اسے شکریہ ادا کریں، آپ شکر گزار بنیں۔ کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ کا ملازم آپ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو آپ اسے تھپکی دیں، آپ اسے اس نظر سے دیکھیں کہ تمہارا بہت شکریہ۔ آپ کسی کو اچھا فیل دیں، آپ کو خود اچھا فیل آئے گا۔ آپ کی کوئی کافی بنا کے لاتا ہے، آپ اسے شکر کریں، اس کو شکریہ ادا کریں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، ایک ہے بندوں کا شکر۔ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو فرض ہے مجھے کھانا دینا، اس کا تو فرض ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے کہ میرے لیے یہ سارا کچھ کرے۔ یقیناً ایسا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ ایک شکر گزاری، ایک ایسا احساس پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو اور آپ کے ساتھ ارد گرد والوں کی زندگی پر بھی اس کا پازیٹیو اثر اور امپیکٹ پڑے۔ یہ شکر گزاری، یہ فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ، یہ آپ کے اندر کرتی کیا ہے؟ یہ آپ کی ذہنی صحت کو بہترین کر دیتی ہے، یہ آپ کی اوور آل ویل بینگ کو امپروو کرتی ہے، یہ ریڈیوس کرتی ہے آپ کی انگزائٹی کو، سٹریس لیولز کو۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ کے برین کیمیکلز کی کیمسٹری بدل دیتی ہے، یہ سیروٹونین کا لیول ہائی کر دیتی ہے، یہ ڈوپامین ریلیز کرواتی ہے، یہ آپ کے انڈورفن کو ریلیز کرواتی ہے جو پین کلر ہوتا ہے نیچرل۔ آپ قدرتی طور پہ سارے دردوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو دوائیوں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ چیز جو ہے یہ انہینس کرتی ہے آپ کے ریلیشن شپ، آپ کے جو تعلقات ہیں۔ اگلا بندہ آپ کا محتاج ہو جاتا ہے، آپ اس کا دل جیت لیتے ہیں، آپ اس کا دماغ جیت لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا جیون ساتھی ہے تو کتنی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی لائف کہ آپ کی شکر گزاری کی عادت کے باعث آپ کا جیون ساتھی آپ کے دل میں ہے اور آپ اس کے دل میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کی جو انرجیز ہیں، آپ کی جو پازیٹیو ریز ہیں، وہ دوسرے کی زندگی کو مثبت کرتی ہیں، دوسرے کی زندگی کو آسان کرتی ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیگیٹیو ریز، نیگیٹیو وائبس برباد کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ جاتے ہیں کلومیٹر کے فاصلے تک وہ بربادی لے کے جاتے ہیں۔ گریٹیٹیوڈ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، انسان میں خود اعتمادی آتی ہے کہ وہ دھرتی پہ بوجھ نہیں ہے، وہ دوسرے کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وہ کسی بھی اجنبی کو بہتر فیل کروا سکتا ہے۔ جب یہ سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب یہ سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، لو سیلف اسٹیم لیڈز ٹورڈ فیلئر، یہ ہمیں ناکام کرتی ہے۔ اور بہت سی بیماریاں صرف سیلف اسٹیم کے لو ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بہت سی نفسیاتی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف سیلف اسٹیم کے لو ہونے کی اور گریٹیٹیوڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری اپنانے کا کہ آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو کنورٹ کر دیتے ہیں پازیٹیوٹی میں۔ یعنی پہلے آپ کیسے ہیں، ہر چیز میں نیگیٹیو پہلو، پھر آپ کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، آپ کو ہر چیز میں پازیٹیوٹی اور پازیٹیو پہلو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس قدر ایسے فلیکسیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی مصیبت پہ، کسی بھی پریشانی پہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کسی بھی نعمت کے ملنے پر شکر الحمدللہ آتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آپ کو مل رہی ہے آپ اس پہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز اس میں اطمینان ہے، اطمینان قلب ہے، اطمینان ذہن ہے
کہ آپ کا ذہن و دل مطمئن محسوس کرے، پھر آپ کو دنیا کی کوئی چیز بھی توڑ نہیں سکتی۔ اپنے ناشکر گزار دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، وہ لوگ جنہوں نے برسوں سے کبھی شکر ادا نہیں کیا، جن کے ذہن پہ، جن کی زبان پہ ہمیشہ کڑواہٹ رہتی ہے، شکوہ شکایت رہتی ہے۔ کبھی زندگی سے شکوہ شکایت ختم کر کے دیکھیے، بندوں کا بھی شکر ادا کریں اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔